اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا تذکرہ جاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری امت پر، ہم مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے، بلکہ ساری دنیا پر احسان ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر مسلمانوں کو ہر مسئلے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ جہاں تک روزے کے آداب کا تعلق ہے، اس سلسلے میں چند باتوں کا ذکر پہلے درس میں گزر چکا ہے۔ اس حوالے سے آئیے کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور مقدس ارشادات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن الرباب عن امہا سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، حضرت رباب بن اپنے چچا سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اس روایت کو پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے سلسلے کو لے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا متن کہلاتا ہے، جس سے مراد ہے کہ وہ معین الفاظ جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور ایک وہ سلسلہ سند ہے کہ کس راوی نے کس سے سنا اور کس راوی نے بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس طرح مسلسل ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے، جس کو اصطلاحاً سند کہتے ہیں۔ تو اس میں یہی ذکر ہے کہ وہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالآخر وہ اس روایت کی سند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاتے ہیں۔ قالا، انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور کھا کر روزے کو افطار کرے۔ یہ ایک عمومی ہدایت ہے۔ دوسری حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ کھجور کھا لی جائے یا پانی پی لیا جائے، سادہ پانی۔ ان دونوں باتوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ دراصل مذہب اسلام سادگی کا مذہب ہے اور تکلفات سے انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ سادگی سے جو چیز میسر آئے، جو امیر کو بھی میسر ہو اور غریب کو بھی میسر ہو اور ہر جگہ میسر ہو، تو اس لحاظ سے کھجور ایک ایسا پھل ہے جو نہ صرف عرب میں بڑی کثرت سے ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بڑی کثرت سے ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پر یہ پھل نہ مل سکتا ہو۔ تو ایک ایسی چیز ہے جو بافراغت ملنے والی ہے، ویسے بھی اپنی ذات میں بڑا مفید پھل ہے اور زیادہ دیر تک سٹور بھی ہو جاتا ہے، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا یہ طریق بتایا کہ انسان کو جب افطار کرنے کا وقت آئے تو کھجور کھانی چاہیے، اور خود ہی فرمایا فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ کی طرف سے بشارت ہے۔ تو یہ پھل اعتدال کے ساتھ، بعض شوگر کے مریض ہیں جن کے لیے زیادہ مفید نہ ہوگا، تو لیکن اعتدال کے ساتھ اس کا استعمال باعث برکت ہے۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ، اگر کھجور میسر نہ ہو، بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں، تو پھر اس صورت میں ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ سہولت کے ساتھ میسر آ جاتی ہے، یعنی پانی، تو پانی کے ساتھ روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ اور سادہ پانی کا ذکر آتا ہے، اس کو جس رنگ میں بھی لیا جائے، لیکن سادگی کے طریق کی
حدیث میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ اور پانی کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے فَإِنَّهُ طَهُورٌ، کہ یہ بہت پاک چیز ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے اور پاکیزگی کا باعث بھی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمر کا ذکر کیا، کھجور کا اور پانی کا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو انسان کو سادگی کا طریق اختیار کرنا چاہیے۔ بلا وجہ بے جا تکلفات کرنے، بہت زیادہ اہتمام کرنا، مختلف قسم کے کھانے پکوان تیار کرنے، اور بعض اوقات افطاری کی صورت ہوتی ہے، مجلسیں لگتی ہیں، بڑی افطاریاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی افطار بھی، گھر کے ماحول میں بھی، تو ہر جگہ پر سادگی کے طریق کو رکھنا چاہیے تاکہ کھانا اتنا زیادہ تیار نہ کیا جائے کہ پھر وہ بعد میں ضائع کرنا پڑے۔ تو ضیاع بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو ان ساری باتوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے۔ یہ تمر کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ اور ہدایت یہ تھی کہ اس کو طاق عدد میں استعمال کرنا چاہیے، 1، 3، 5، 7 جتنے بھی انسان نے کھانے ہیں، لیکن یہ طاق رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور باعث سے برکت ہے۔ پھر اس کی ایک اور بات ہے اس افطار کے سلسلے میں کہ بعض کا دیکھا جاتا ہے کہ افطار کی مجلسیں لگ جاتی ہیں، دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ افطار کروانا تو بہت نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس کا خاص ذکر آتا ہے، لیکن ایسی مجالس میں کھانوں کی بہتات، پھر دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، ہنسی مذاق، یہ صورتیں چلتی رہتی ہیں جب تک کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ بات اصل میں بھول جاتی ہے جس کا حدیث میں واضح طور پر ذکر آتا ہے کہ افطار سے مان پہلے کا جو وقت ہے وہ خاص طور پر قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس لیے اس موقع پر انفرادی صورت ہو یا اجتماعی ہو، دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں جن کو صرف تکلفات میں اور اہتماموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں بھی صورت ہو وہاں پر انسان اکیلا بھی ہو تو دعا کرے، اور کسی مجمع میں بھی ہو، گروپ میں بھی ہو، پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ ان ساری باتوں کا جن کا میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے، اس افطار کے حوالے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَالَ صَدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، کہ جب تم کسی مسکین اور ضرورت مند کو صدقہ دیتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے ایک نیکی ہے، ایک بہت بڑی اچھی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کے سلسلے میں صدقہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، جو نیک راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، ان میں حصہ لینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر بیان ہوا ہے کہ عام حالات میں انسان نیکی کرتا ہے، اس کی نسبت اگر کوئی نیکی کا کام رمضان میں کرے تو 70 گنا اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے برکت دن ہے، اور صدقے کا خاص طور پر غربا کا، عام طور پر اللہ تعالیٰ نے کشائش عطا کی ہے، لیکن ان طبقات کو نہیں بھولنا چاہیے جو معاشرے میں غریب طبقات ہیں، ہمارے قریب ہوں یا دور ہوں، ہمارے عزیز ہوں یا دوسرے ہوں، ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے صدقہ بھی دینا ہے۔ اور فرمایا صدقۃ علی المسکین، تو یہ مسکین پر اگر صدقہ کیا جائے، غریب کی مدد کی جائے تو یہ صدقہ کہلاتا ہے، جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضلوں کو حاصل کرنے کا۔ پھر فرمایا واہیا علی ذرہم سنتان، کہ اگر تم کسی اپنے رشتہ دار کی جو ضرورت مند ہے اور حاجت مند ہے اس کی مدد کرتے ہو تو تمہیں اس کا دوہرا ثواب ہوگا۔ ایک ثواب تو یہ صدقے کا، وصلۃ، اور دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، خاص طور پر غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ عام طور پر مسکین کی مدد کرنا تو صدقہ ہے، اس کا انعام ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن اگر رشتہ داروں کی، غریب رشتہ داروں کی، نادار رشتہ داروں کی مدد کی جائے تو یہ دوہرا ثواب کا کام ہے، صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی۔ عن معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ انہ بلغہ
अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अफ्तरा। हज़रत मुआज़ बिन ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन तक ये बात पहुँची, कि वो बताते हैं कि रवायत उन तक आती है और उन तक ये बात पहुँची है कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ ये था, काना इज़ा अफ्तारा, कि जब आप रोज़ा इफ़्तार करते, रोज़ा मुकम्मल करने का वक्त आए तो उस मौके पर दुआ किया करते थे और दुआ के अल्फाज भी आए हैं। अभी ये ज़िक्र हुआ कि इफ़्तार के मौके पर कबूलियत दुआ का वक्त होता है। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना नमूना बिल्कुल उसी तरह है। आपने उस मौके पर दुआ ख़ुद भी फरमाई और उम्मत को भी ये सबक दिया कि तुम्हें इस मौके पर दुआ को नहीं भूलना चाहिए। दुआ के अल्फाज हमें याद होने चाहिए। अल्फाज दो रवायतों में आते हैं। एक रवायत में आता है कि काला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुआ किया करो, और इस तरह आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा लका सुमतो, कि ऐ मेरे अल्लाह मैंने तेरी रज़ा की खातिर दिन भर रोज़ा रखा। वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो, और तेरे रिज़्क़ पर मैं ये रोज़ा इफ़्तार करता हूँ। एक शुक्र का पहलू ये रखा दुआ में कि ए खुदा तूने मुझे तौफ़ीक दी कि मैंने दिन भर खाने पीने से इज्तिनाब करते हुए तेरी रज़ा के लिए, लगा का लफ्ज़ बहुत अहम है कि मैंने रोज़ा रखा नहीं, बल्कि फ़रमाया अल्लाहुम्मा लका सुमतो, क्या मेरे अल्लाह मैंने तेरी रज़ा और खुशनुदी की खातिर रोज़ा रखा है। वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो, और उस रिज़्क़ पर जो तूने मुहैया किया है मैं आज रोज़े को इफ़्तार करता हूँ। तो देखिए कदम कदम पर, रोज़ा रखने पर भी, इफ़्तार करने पर भी हमेशा अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और इसी के अंदर सारी दुआएं आ जाती हैं। यहाँ याद रखना चाहिए कि जहाँ तक रोज़ा रखने की बात है, किसी हदीस की किताब में कोई रोज़ा रखने की दुआ नहीं आई, बल्कि उसके लिए नीयत करना ज़रूरी है। और रमज़ान की भी नीयत की जाए, रोज़े की नीयत की जाए, वो अपने अल्फाज में, दिल में जिस तरह इंसान नीयत कर सकता है, नीयत की जाए कि मुझे अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। लेकिन कोई मसनून दुआ हदीस की किताब में नहीं मिलती, अलबत्ता रोज़ा इफ़्तार करने की मिलती हैं, और उसकी एक से ज़ायद दुआएँ हैं, वो इंशाल्लाह चंद एक दर्स में ज़िक्र होंगी। ये मैंने ज़िक्र किया है कि ये दुआ भी जो मैंने बयान की है ये एक मुख्तसर किस्म की दुआ है, चंद अल्फाज हैं, लेकिन दूसरी रवायात में ज़्यादा तफसीली दुआ भी आती है, वही याद करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उसकी तौफ़ीक पानी चाहिए कि हमेशा रोज़ा इफ़्तार करने से पहले हम ये दुआ करें। मैं वो अल्फाज पढ़ता हूँ, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई कि ए मोमिनो, तुम रोज़ा इफ़्तार करते हुए इस तरह दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा लका सुमतो, क्या मेरे अल्लाह मैंने तेरी रज़ा की खातिर, तेरी खुशनुदी की खातिर दिन भर रोज़ा रखा। व बेका आमन तो, और मैं तुझ पर ईमान लाया, सच्चे दिल से तेरी ज़ात पर ईमान लाया। व अलैह का तवक्कल तो, और तुझ पर ही मैंने सारा तवक्कुल किया। इन बातों का जिक्र करना, इसके अंदर दुआ और कोशिश का मजमून भी आ जाता है कि मैं इस बात की कोशिश करता रहा कि मेरा ईमान सलामत हो और मेरा तवक्कुल का मुकाम भी कायम हो। तो ये अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बेका आमनतो, और तुझ पर मैं ईमान लाया, तेरी खातिर मैंने रोज़ा रखा। व अलैह का तवक्कल तो, और तुझ पर ही मैंने कुल्लियतन इन्हिसार किया और तवक्कुल किया। और आखिर में है व अला रिज़्क़ का अफ्तर तो, और तेरे रिज़्क़ पर, तेरी अता करदा चीज़ों पर जो भी मुयस्सर हैं, मैं इस रोज़े को इफ़्तार करता हूँ। तो आखिर में मैं इन हदीस के अल्फाज इफ़्तार की दुआ के मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि दोस्तों को याद रहें और याद रखते हुए इसको दोहराते रहें। अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़ का अफ्तर तो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक अता फरमाए।